پھول کھلیں گے۔ ارم کو ثانیہ کی دراز میں وہی لاکٹ نظر آتا ہے جو اس کے بھائی عبید نے اسے اپنے لیے خریدنے کا مشورہ دیا تھا۔ واپسی پر اس کو وسیم ملتا ہے جس کی نگاہوں میں ارم کے لیے محبت تھی۔ ارم ثانیہ سے اسی لاکٹ کی بابت دریافت کرتی ہے۔ ثانیہ چڑ جاتی ہے اور عبید کو لاکٹ واپس کر دیتی ہے۔ ارم عبید کو فون پر کسی سے بات کرتا سن کر اسے چڑھاتی ہے اور اس لڑکی کا نام جاننا چاہتی ہے جسے عبید اس کی بھابھی بنانا چاہتا ہے۔ نادرا بیٹی نکلتی ہے۔ وہ بہت خوش ہے کہ آصفہ آ جاتی ہے اور اپنے خراب فریج کا رونا روتی ہے۔ شبیر نادرا کو ڈانٹ ڈپٹ کر پیسے دینے پر راضی کر لیتا ہے۔ وہ پیسے آصفہ کو دیتا ہے کہ عین وقت پر ثانیہ یہ اپنا حق جتاتے پکڑ لیتی ہے۔ اس پر ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ شبیر اس کو تھپڑ مارتا ہے۔ آصفہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ گھر جا کر وہ خوب ڈرامہ کرتی ہے۔ سہیل ماں کی بے عزتی پر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے علاوہ رابعہ کا بھی مکان سے حصہ مانگنے کا عندیہ دیتا ہے۔ ثانیہ بہت دکھی ہے۔ عبید اسے جلد ہی اپنا بنانے کا وعدہ کرتا ہے اور اسے آصفہ سے معافی مانگنے کا کہتا ہے۔ آسیہ نے عبید کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ثانیہ معافی مانگنے پر پھپھو کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ شبیر فریج لے کر بہن کے گھر آتا ہے۔ ثانیہ کی معافی مانگنے پر فرح اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ عبید اسے منگنی کا ثانیہ نے بے حد حیرت سے نیچے گری سبزی کو دیکھا اور دوبارہ سے سوچنے کی کوشش کی کہ نادرا کیا کہہ کر گئی ہے۔ عبید کی شادی کسی اور کے ساتھ، عبید کا فیصلہ کسی اور کے حق میں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے آلو پیاز چننے لگی۔ محبت نہیں رشتے، ثانیہ نہیں ماں باپ۔ وہ تمہاری خاطر لڑے گا مگر تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا، رابعہ نے کہا تھا، مگر تب اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تم دیکھنا وہ آئے گا میری خاطر۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری عمر کی فحاشی ہے۔ پھر بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ میری محبت کی طاقت ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، تم دیکھ لینا۔ ہائے اس کے لہجے کا غرور، اس کے قدموں میں بکھرا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم اسے کھو دو گی ثانیہ، رابعہ نے دہائیاں دیں۔ ثانیہ عبید کو کیسے کھو سکتی ہے؟ ثانیہ عبید کے بغیر کیسے جی سکتی ہے؟ وہ کھڑی ہوئی نہ جانے کس غم میں اتنی بڑی بازی لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ سب کچھ ہار گئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے چھت پر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھ گئی۔ نادرا ٹوکری لے کر باہر آئی تو بکھری سبزی کو دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ ثانیہ اور ثانیہ ادھر آؤ، تیرے گوڈے گٹے سینکوں۔ سبزی نہ اٹھائی گئی، اب کہاں سنے گی، کانوں میں موبائل دے کر بیٹھی ہوگی۔ وہ ضد چھوڑ کر خود ہی سبزی ٹوکری میں ڈالنے لگی۔ السلام علیکم مامی۔ تب بھی فرخ وارد ہو گیا۔ نادرا بدمزہ ہو گئی۔ اب آصفہ بی بی فرخ کو جاسوس بنا کر آئے دن بھیج دیتی تھی، کہیں اس گھر کی کوئی بات چھپی نہ رہے۔ یہ آپا نے کڑی بھجوائی ہے، فرخ نے ڈونگا آگے کیا۔ ارے بھئی رکھ دو، میں یہ بکھرا ہوا وقت تو سمیٹ لوں۔ وہ جھنجھلائی۔ ثانیہ کہاں ہے، اسے آواز دیں۔ کہاں ہوگی، اندر بیٹھی ہوگی۔ نادرا مزید چڑھ گئی۔ اچھا چھوڑیں، میں کرتا ہوں۔ فرخ کو ماں جی پر ترس آ گیا۔ درد کرتے گھٹنوں کے ساتھ نیچے بیٹھنا جھکنا بھی مشکل ہی تھا۔ عبید نے 2 ہتھیلیوں میں پانی بھر کے منہ میں چپا کر مارا۔ جلتے جلتے چہرے پر ٹھنڈے پانی نے سکون بخشا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر واش بیسن پر بہتے پانی کو دیکھا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ یہاں کوئی کھڑا ہے۔ تبھی وہ ننگے پاؤں بے تحاشا سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی۔ عبید کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھکٹکی۔ اس نے دوبارہ پانی کا چپا کر چہرے پر مارا۔ تبھی ثانیہ نے اسے کندھے سے دبوچ کر اپنی طرف گھمایا۔ عبید نے اس ناگہانی پر بوکھلا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ آنکھوں میں سمندر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں بے یقینی کی کشتیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ لرزتے ہونٹوں پر لفظ کپ کپا رہے تھے۔ میں مر جاؤں گی عبید۔ دوسرے لمحے اس کے بازو پر ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عبید نے لب پینچھ لیے۔ کڑا وقت تھا۔
محبت نظروں کے سامنے سسک رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے دل میں چھپا لے، سینے میں بینچ لے، مگر میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ثانی۔ اگر تم نے شرط اتنی کڑی رکھ دی ہے کہ میں کوئی شرط نہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ وہ ننھی بچی بن گئی جس کا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا تھا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی۔ عبید نے اس کے سر پر اپنا گیلا ہاتھ رکھا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ سامنے کر کے آنکھوں میں جھانکا۔ اور میرے گھر والوں کے ساتھ رہ لو گی؟ ہاں رہ لوں گی، سب سہ لوں گی۔ عبید بے یقین ہو گیا۔ یہ ثانیہ ہے جو اپنی ضد میں سب کھونے کو جا رہی تھی اور اب کھونے کے ڈر سے سب سہنے کو تیار تھی۔ تمہیں مجھ پر، میری محبت پر اعتبار نہیں؟ میری موت پر تو آئے گا نا؟ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکی۔ ثانیہ! عبید کچھ نہ سمجھی، وہ پیچھے بھاگا۔ ثانیہ نے سیدھا کچن میں جا کر دم لیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر چولی نکال لی۔ عبید کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں وہ ہو گئی ہے، ہاں ہو گئی ہوں۔ بیٹھ کر اس بات کا انتظار نہیں کر سکتی کہ ارم آ کر مجھے تمہاری منگنی کی مٹھائی کھلائے؟ تم کیسے مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گئے عبید؟ اندر چلتی LED کی آوازوں میں کچھ اور عجیب و غریب آوازیں مکس ہوئیں تو ارم نے گھبرا کر LED بند کر دی۔ یا اللہ خیر، ایسا کچھ نہیں ہے بے وقوف لڑکی۔ عبید نے لپک کر اس کی کلائی دبوچی اور چھری چھین کر دور پھینک دی۔ ثانیہ روتے روتے نیچے ہی بیٹھ گئی، اپنی اتھل پتھل سانسوں کو سنبھالتا عبید اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ وہ جذباتی تھی مگر اس حد تک چلی جائے گی؟ وہ لمحہ جو ٹل گیا تھا مگر عبید کو سر تاپا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیاں لیتی ثانیہ کو دیکھا۔ اب بچھڑنا اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ جان دینے کو تیار ہو گئی۔ اور جب خود فیصلہ کیا تھا، میں نے نہیں ارم نے کہا تھا۔ ارم کے قدم دروازے پر زنجیر ہو گئے۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ ارم نے عبید سے تحیر سے دروازے پر استاد و بہن کو دیکھا۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی ارم کو دیکھ کر ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ارم نے کیا کہا تھا؟ ارم نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے کہ ثانیہ بول اٹھی، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں، تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں کیونکہ تمہارے گھر والے مجھے بہو کے روپ میں پسند نہیں کرتے۔ ارم نے کہا تھا۔ ارم سمن بکمن۔ ثانیہ نے اسے بولنے کے لیے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ عبید کی سلگتی نگاہوں میں بلا کر ملامت تھی۔ شاید ارم کا بھی قصور نہیں۔ ثانیہ نے سختی سے دونوں ہاتھ سے چہرہ رگڑا، بکھرے بال سمیٹے۔ اکلوتا بھائی بلینک چیک ہوتا ہے، اسے وہیں کیش کروایا جاتا ہے جہاں اسے کچھ ملنے کی امید ہو۔ میرے گھر والوں سے تم لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ ارم نے کہا تو میں نے سوچا تمہیں امتحان میں نہ ڈالوں، اسی لیے وہ گھٹیا شرط رکھ دی۔ جھوٹ مت بولو ثانیہ، سارے واقعات گڑبڑ ہو گئے تھے۔ ثانیہ نے پہلے شرط رکھی تھی یا ارم نے؟ کہ پہلے کیا تھا؟ اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جان دینے کو تیار ثانیہ عبید کو بدگمانی کی گہری کھائی میں دھکا دے چکی تھی جہاں عبید کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ تیور اکڑ کر کھڑا ہوا۔ عبید میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لفظ ہاتھ چھڑا کر کونوں قدروں میں جا کر گھسے۔ عبید نے جھک کر ثانیہ کا بازو پکڑا، اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ دھکے دے کر گھر سے نہ نکالنا۔ محبت کی اتنی لاج تو رکھ لو ثانیہ کرلائی، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے یہ جملہ ارم سے کہا۔ دھکے دے کر گھر سے نہ نکالنا، محبت کی اتنی لاج تو رکھ لو ثانیہ کرلائی، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے یہ جملہ ارم سے کہا تھا اور ثانیہ کو لے کر چلا گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ جو اس باختہ ارم پیچھے لپکی۔ حواس باختہ اپنے کمرے کی طرف تھا، حواس باختہ ارم پیچھے لپکی۔ عبید نے کمرے میں آ کر ثانیہ کا بازو چھوڑا۔ ثانیہ نے دیکھا کہ ارم پھر سے دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ عبید نے ایک جھٹکے سے دراز کھولی، اندر رکھی انگوٹھی نکالی، پھر پلٹ کر ثانیہ کو اس کے عقب میں کھڑی ارم کو دیکھا۔ ایک ایک قدم چلتا ثانیہ کے پاس آیا، ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔
آج سے ثانیہ عبید کی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، خواہ وہ میرے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی ارم چند لمحوں میں بے معنی ہو گئی تھی۔ کچن کی کھڑکی کھلی، کھڑکی سے ننھی چڑیا کا شور آ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی طلب تھی، بغلی گلی میں رکھے کٹوروں میں پانی نہیں تھا یا دانے۔ ارم ہر چیز سے بے خبر دونوں ہاتھ کو گود میں رکھے دیوار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے چھری اب تک فرش پر پڑی تھی۔ نیلی چوڑیوں کا کانچ بھی آس پاس بکھرا اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ جاتے جاتے ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ سوری ارم، میں تمہارا پردہ نہیں رکھ سکی۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی کا موتی چمک رہا تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ عبید نے اسے انگوٹھی پہنائی، دکھ یہ تھا کہ اس نے ارم کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا، اس کی کسی وضاحت کو نہیں مانا۔ اس کے جھوٹ پر بھی یقین رکھنے والے بھائی نے آج اس سے کہا تو بس اتنا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ارم۔ کب گاڑی گیراج میں رکی، کب توفیق اور آسیہ اندر آئے، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ چونکی تو اس وقت جب توفیق صاحب نے بآواز بلند سلام کیا۔ ننھی چڑیا ان کی آواز سے ڈر کر اڑ گئی۔ تم بھی ساتھ چلتی تو اچھا تھا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر میرا تو دل خوش ہو گیا، کیا ہی رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ اور اتنی پیاری بچی۔ توفیق صاحب نے بیٹھے بیٹھے بیٹی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی، جبکہ آسیہ بولتے بولتے پانی کا گلاس بھر کے توفیق صاحب کے لیے سامنے رکھا۔ اچھا ہوا نہیں گئی، ارم بڑبڑائی۔ تبھی عبید کچن میں آیا۔ آؤ بھائی، تمہاری ہونے والی سسرال کی بات ہو رہی ہے، توفیق صاحب نے ہلکے ہلکے لہجے میں کہا۔ انہیں لگا شاید بہن بھائی میں کچھ انبن ہوئی ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، مہذب اور صاحب جائیداد ہے۔ آسیہ قصداً مسکرائی اور مڑ کر اپنے لیے پانی ڈالنے لگی تھی کہ جب فرش پر نگاہ پڑی تو آپ اس کی جائیداد کے بدلے مجھے گروی رکھ کر آئی ہیں۔ بیٹی کی سرسراتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ٹوٹی چوڑیوں سے دھیان بھٹک گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ توفیق نے فوراً بیٹے کو لتاڑا۔ آسیہ کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ عبید نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ خواہ مخواہ ماں پر الزام مت لگاؤ، صاف صاف بتاؤ جس سے منگنی کرنی تھی کر لی؟ ارم پھٹ پڑی، گو کی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ ہاں کر لی ہے۔ تو وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ عبید، بہن سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ توفیق غصے سے کھڑے ہوئے۔ بہن ہوتے ہوئے جو دشمنی اس نے میرے ساتھ کی تھی میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ان کا بے حد فرمانبردار بیٹا تھا، اس کا یہ روپ ان سب کے لیے اتنا اجنبی تھا کہ سب کے سب ششدر رہ گئے۔ ارم سے چپ نہ رہا گیا تو وہ ہر بات صاف صاف بتا دی۔ اتنی نافرمانی! بات بڑھتی تو بڑھتی چلی گئی، بگڑتی تو بگڑتی ہی چلی گئی۔ آپ کو ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہی ہوگا۔ وہ ڈٹ گیا۔ ہرگز نہیں، جس لڑکی نے یہاں آنے سے پہلے ہی بیٹے کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اسے بہو بنا کر لے آؤں تو توفیق بگڑ گئے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا جہاں میری کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ توفیق صاحب نے پلکیں جھپک کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو رات کو پاؤں دبائے بغیر سوتا تک نہ تھا۔ تمتماتا چہرہ، شکن آلودگی پیشانی، آنکھوں میں بیگانگی اور اشتعال۔ آسیہ اور ارم نے بوکھلا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی توفیق صاحب نے انگلی اٹھا کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ مجھے تم جیسی نافرمان اولاد کی ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں توفیق؟ آسیہ تڑپ کر سامنے آئی۔ یہ پرائی لڑکی کی خاطر سے ہم ہر تعلق توڑنے کو تیار ہے۔ وہ سسرال میں رہنا نہیں چاہتی، یہ ہمیں چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو نکلو، اس سے شادی کرو، گھر بساؤ، بس اس شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ وہ غصے سے کانپ کر گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ایک لمحے کے لیے وقف کے بغیر عبید نے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ تینوں نفوس دم بخود کھڑے رہ گئے اور اپنے گھر میں گول گول گھومتی ثانیہ ہنستے ہنستے بیڈ پر گر گئی۔ انگوٹھی والا ہاتھ سامنے کر کے غور سے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اس پر لگا نگینہ چوم لیا۔ کچھ بھی ہو، عبید کو جیت گئی تھی۔ تم میرے ہو عبید، تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔
اس نے مٹھی بند کر کے سینے پر بھینچ لی۔ تم تو یوں خوش ہو جیسے انگوٹھی اس کی امی نے پہنائی ہو۔ ثانیہ نے بدمزہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگ بھی کبھی کبھار خوش ہونے نہیں دیتے۔ وہ خوشی خوشی رابعہ کو بتانے آئی تھی، اور تمہاری شرٹ کا کیا ہوا؟ رابعہ نے ابلے ہوئے آلو چھیلنا شروع کر دیے۔ دہی بھلے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ثانیہ نے نظریں چرا لیں۔ اسے کھونا بہت مشکل ہے رابعہ، میں اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکی۔ ثانیہ نے اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا۔ رابعہ خوش ہو گئی، اسے عبید اس کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ دلی سے چاہتی تھی کہ ثانیہ کی شادی عبید سے ہو، تو اس کے گھر والے کب رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی پوچھ لیتی ہوں، اس نے شوخی سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ کیا کر رہی ہو؟ اب بے شرموں کی طرح اس سے پوچھو گی کہ رشتہ کب لے کر آ رہے ہو؟ رابعہ نے گھبرا کر ٹوکا۔ ساتھ ہی دروازے سے باہر جھانکا تو پھپھو آس پاس نہیں تھیں۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ثانیہ کھکھلائی۔ رابعہ نے دل ہی دل میں اس کی ہنسی کی دائمی ہونے کی دعا دی۔ عبید کیسے ہو؟ رابعہ نے گھبرا کر اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور آواز بجھی بجھی تھی۔ کیا ہوا، امی ابو واپس آ گئے؟ ارم نے کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا؟ دیکھو اگر کیا بھی ہو تو تم کچھ مت کہنا، خواہ مخواہ ان سب کا دل میری طرف سے برا ہوگا۔ رابعہ نے حیرت سے بھویں چکائی۔ ثانیہ اور مسلط اندیشی۔ ثانیہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑی بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکال دیا؟ یقینی تمہاری خوشی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رابعہ نے بری طرح چونک کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس کا لہجہ بجھا اور شہابی رنگن تمتمانے لگی۔ ضرور ارم نے انہیں بھڑکایا۔ رابعہ نے ایک دم اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ ثانیہ نے لب بھینچ لیے۔ جو کچھ بھی ہے تم اب میری امانت ہو۔ جلد یا بدیر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ابھی مشکل وقت ہے مگر گزر جائے گا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں بہت بدقسمت ہوں عبید، مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملی۔ ثانیہ کا بھیگا لہجہ عبید کو تڑپا گیا۔ تمہاری قسمت میں ہوں، مجھے دی۔ ثانیہ کا بھیگا لہجہ عبید کو تڑپا گیا۔ تمہاری قسمت میں میں ہوں، مجھے بد مت کہو۔ ثانیہ نے تھکے تھکے انداز میں کال کاٹ دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رابعہ کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میری قسمت سب اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہیں عبید کو روکنا چاہیے تھا کہ وہ گھر نہیں چھوڑے، اس طرح بات مزید بگڑ جائے گی۔ ضرور چھوڑے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ عبید کی زندگی میں ثانیہ کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ سلگ کر بولی اور کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں۔ رابعہ نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ چہکتی مہکتی سے خوشی خبر سنانے آئی تھی، اب جھنجھلائی دل گرفتہ واپس جا رہی تھی۔ ثانیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یا تو اس نے کاہلی بلی کی طرح راستہ کاٹنا تھا یا نحوست بن کے عقب سے آوازیں دینی تھیں۔ اب بھی بیرونی اور دروازہ کھولتے ہی وہ کسی تصویر کی طرح استاد سامنے تھا۔ تم کب آئے؟ فرخ کی آنکھوں میں جگمگاہٹ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ جو زہر لگتی تھی اب ایک ہی نظر میں رک جا مہکا جاتی۔ وہ اعلیٰ والی سانو جواں کب محبت کی راہ کا مسافر بن گیا، خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تو جا رہی ہوں، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں۔ وہ اندر آیا۔ ثانیہ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں آپا سے ملنے آئی تھی، اس نے جھنجھلا کر جتایا۔ آ جاؤ، پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ فرخ جانتا تھا کہ وہ پیزا لور ہے۔ ضرورت نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ ثانیہ منتظر تھی فرخ راستہ چھوڑے بلکہ اس کی جان چھوڑے۔ تم سے ضروری بات کرنی ہے، بولو۔ بات سنے بنا چارہ ہی نہ تھا۔ امی میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تو اس نے تنگ کر پوچھا، کہو تو اپنی پسند بتا دوں۔ فرخ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ 100 دفعہ بتاؤ، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ثانیہ نے چڑھا کر
ثانیہ نے چڑھ کر اسے سامنے سے ہٹایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فرح کے دل میں پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نانی ٹھیک کہتی ہیں۔ سب دم بخود سے بیٹھے تھے۔ آن وائی سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ نہ عبید وہ عبید رہا تھا، نہ گھر والے۔ ارم کو پورا یقین تھا ابو کے سب کچھ کہنے کے باوجود عبید انتہائی قدم نہیں اٹھائے گا۔ توفیق صاحب کو بھی یہی لگا کہ آسیہ کو تو پورا یقین تھا کہ عبید کچھ ہی دیر میں آ کر باپ سے معافی مانگے گا۔ وہ بچپن ہی سے غصہ سہہ لیتا تھا، مگر باپ کی خفگی پل بھر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر آج وقت الٹا ہی چل رہا تھا۔ عبید نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ عبید نے کسی کی بھی پکار نہیں سنی۔ متشدد سی ارم کی گیراج تک اس کے پیچھے بھاگی۔ عبید، ابو نے غصے میں کیا کہا ہے؟ پلیز مت جاؤ۔ ابو نے غصے میں کہا ہے، مگر تم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہوش و حواس میں کیا ہے ارم۔ عبید نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بائک کو کک لگائی۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ بس وہ کسی بھی طرح بائک کو روک لے، سارے قصور اپنے کھاتے ہی ڈال گئی۔ میری معافی مشروط ہے ارم، امی ابو کو منا لو۔ وہ گیند اس کے کورٹ میں پھینک کر چلا گیا۔ توفیق اور آسیہ نے بائک کی آواز سنا جو دور جاتے جاتے مدھم ہو گئی اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر رشتہ اور ہر محبت آزمائی کی کسوٹی پر پورا ہی اترے، کبھی کبھی ہم اپنے مان ہار بھی جاتے ہیں۔ توفیق کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، دل جیسے دھڑکنا ہی بھولنے لگا۔ ان کو جوتے پہنانے والا، پاؤں دبانے والا بیٹا ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ کیا انہوں نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر دی، یا بیٹا ہی جلد باز اور خود غرض نکلا؟ منظر دھندلا کیوں ہونے لگا؟ کیا جوان بیٹے جاتے ہوئے بینائی بھی لے جاتے ہیں؟ تو پھر سمائتوں کا کیا؟ انہوں نے دور سے آتی ارم کو آسیہ کی آوازوں کو سمجھنا چاہا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، کس کو پکار رہی تھی۔ انہوں نے بس خاموشی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گھر میں گھستے ہی سب سے پہلے دادی کی دعائیاں کانوں میں پڑیں۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ سامنے پڑی یخنی کے پیالے میں نادرہ کو ڈبکی ہی ڈالے۔ صبح تک تو یخنی تھی، اب تو مانو گڑا پانی کا انڈیل کر میرے متھے مار دیا تھا کہ بی پینا ہے تو پیو، نہانا ہے تو نہا لو۔ ساری عمر شک کی عادت نہ گئی، وہی یخنی میں خود پی گئی ہوں۔ گھر کے نہ جانے کس کونے سے نادرہ نے جواب داغا، آنے دے میرے بیٹے کو، آ ہی جائے تمہارا بیٹا۔ ثانیہ کان لپیٹ کر سیدھا کمرے میں جا گھسی۔ آئینے کے سامنے رک کر خود کو غور سے دیکھا۔ آخر اس میں کمی کیا ہے؟ کیوں عبید کے گھر والے اسے قبول نہیں کر رہے؟ جھنجھلاہٹ سی دل و دماغ میں بھرنے لگی۔ ارم کو مجھ سے ایک دم ہی کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ تبھی اس کے موبائل پر بیل آنے لگی۔ عبید کہاں ہو؟ پتہ نہیں، تھکے تھکے لہجے میں کہتے اس نے زرد پڑتی گھاس پر نظر گاڑ دی۔ پارک خالی تھا، اونچے اونچے درختوں کی شاخوں پر چھپے پرندے خاموشی کی بکل مارے تھے۔ سرمئی شام میں ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تمہارے گھر والوں کو بہت دکھ ہوگا، خود تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ خدا کی قسم عبید یہ نہیں چاہتی تھی، انہوں نے میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیشہ میری ہر خواہش کو مقدم سمجھنے والے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کے فیصلے وہ کریں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، امی ابو اور ارم، وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ عبید پھٹ پڑا۔ انسان کا پتہ مشکل حالات میں ہی لگتا ہے۔ ایک ہی چھت تلے پلنے والے بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دیر کے بعد کھلتے ہیں۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں ارم کو بھی اس کے بھائی کے قابل نہ لگتی ہوں۔ تم تو اس قابل ہو کہ کوئی تمہارے
لیے اپنا گھر بھی چھوڑ دے۔ عبید نے جذب سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اب کہاں جاؤ گے، کہاں رہو گے؟ ثانیہ وارد ہو گئی۔ اپنے موبائل سے وسیم کا نمبر تو ملاؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ خدا حافظ، پھر بات کرتے ہیں۔ ثانیہ نے بے دلی سے کال کاٹ دی۔ پھر وسیم کا نمبر ملاتے ہوئے نادرہ سے پوچھا، دادی کیوں چلا رہی تھی؟ عادت جو ہے، نادرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ مطلب دادی سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ بس کرو، اب اس عمر میں یخنیاں پی پی کر انہوں نے کون سی طاقت لانی ہے؟ نمبر بند ہے، ثانیہ نے بیزاری سے بتایا۔ اللہ خیر کرے، ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ وہ پہنچا تو تھا، ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی والے کو کرایہ بھی دے دیا۔ اس لمحے گھبرائی ہوئی ارم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ٹیکسی کو مڑتے دیکھ کر تیزی سے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ارم؟ اس کی گھبراہٹ اور عجلت ایک لمحے کو سمجھ میں نہ آیا کہ اسے وسیم سے مدد لینی بھی ہے کہ نہیں۔ پھر اختیار لبوں سے نکلا، ابو کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، عبید نہیں ہے، اور میرے خدایا کیا ہوا ہے انکل کو؟